السلام علیکم ڈے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے مجھے آپ سب سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب میری باتیں کو غور سے سنیں گے اور انہیں سمجھیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں نے شارٹ دی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دماغ ان ریڈرز کی وجہ سے بے حد خراب ہو چکا تھا اور مجھے بالکل بھی لکھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، میرا دل بالکل بند ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے۔ میں سٹارٹ سے لے کر آپ لوگوں کو اپنی ناول کی جرنی ڈسکس کرتی ہوں اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ اس سے ایگری کرتے ہو یا نہیں۔ فرسٹ آف آل، شروعات سے ہمارا ناول کافی لوی ڈوی جا رہا تھا، فنی سینس سے، فائٹنگ تھی، ہر ایک چیز چل رہی تھی اس میں، بٹ آپ لوگ خوش نہیں تھے، آپ سب کو رومانس چاہیے تھا، گولڈن نائٹ چاہیے تھی۔ پھر میں نے آپ سب کے لیے ایک پوسٹ کی تھی جس میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ گولڈن نائٹ آپ کو کتنی رومانٹک چاہیے۔ سب نے کہا تھا موسٹ رومانٹک چاہیے، کچھ نے کہا اتنی کہ ہم ریڈ ہی نہ کر سکیں۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو گولڈن نائٹ کے ایپیسوڈ بھی دے دی۔ یقین مانیے اس ایپیسوڈ پر مجھے اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا گیا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ یعنی کہ آپ کیا لکھ رہی ہیں، آپ ہوش میں بھی تو ہیں، حرام اور گندی چیز پروموٹ کر رہی ہیں، یہ فحاشی ہے، آپ کو لکھنا کس نے سکھایا ہے، اللہ سے خوف نہیں آتا۔ مطلب کئی اس طرح کی باتیں مجھے سننے اور پڑھنے کو ملی، اور بات یہاں تک پہنچی کہ اس ایپیسوڈ کو 4 ہفتے بعد، یعنی کہ 1 مہینے بعد، کسی نے رپورٹ کر دیا اور اس ایپیسوڈ کو ڈیلیٹ کروا دیا۔ اس ایپیسوڈ پر میرے 1 لاکھ سے زیادہ ویوز تھے۔ اب آپ لوگ خود سوچیں وہ میرے لیے کیسا وقت ہوگا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ میری پہلی ویڈیو جس پر 1 لاکھ سے زیادہ ویوز تھے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ اور وہ دن بھی میرے رزلٹ کا تھا، جب میرا رزلٹ اناؤنس ہوا تھا، میں خوش تھی، لیکن یہ بم مجھ پہ گر گیا تھا اور مجھے پتا ہے کہ میں کتنا زیادہ روئی تھی۔ خیر، اس کے بعد آپ سب نے کہا کہ صبح بھی ہمیں رومانٹک چاہیے۔ وہ سین میرے ناول کا حصہ نہیں تھا، مگر میں نے پھر بھی ان کی جو صبح تھی اسے میں نے رومانٹک بنایا، بلکہ رومانٹک نہیں، بولڈ ہی کر دیا تھا میں نے اسے۔ اس کے اوپر بھی بہت سے فقے اور قصیدے سننے کو ملے، مگر خیر میں نے انہیں اگنور کر دیا۔ مگر میں نے یہ ارادہ ضرور کر لیا تھا کہ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو کوئی ایسا رومانٹک سین نہیں دینا، اور چونکہ مجھے آگے کی سٹوری کا پتہ تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، اس لیے بھی میں نے کھل کر اس میں رومانس دے دیا۔ خیر، گولڈن نائٹ بھی ہو گئی۔ اب آپ سب کو کوئی ٹویسٹ چاہیے تھا، آپ نے ناول بہت بورنگ کر دیا ہے، کوئی بس ہر وقت رومانس، کچھ ٹویسٹ بھی تو لے کر آئے تاکہ ناول کا کوئی سر پیر نکلے۔ خیر، مجھے پتہ تھا کہ آگے جو ٹویسٹ آنے والا ہے وہ بھی آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا، مگر خیر ٹویسٹ بھی آ ہی گیا، جس کے بعد مزید کرٹیسائز کیا گیا۔ پھر آپ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں ناول کی ایموشنل سائڈ بھی تو دکھائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایموشنل سائڈ دکھائی تو آپ نے کہا بہت ایموشنل کر دیا ہے، بس کر دے، اب ہمیں خوشیاں دکھا دیں، ناول کو اتنے ایموشنل نہیں کریں کہ اس کا مزہ ہی خراب ہو جائے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو پاسٹ کے ایپیسوڈ چاہیے تھی، وہی پاسٹ میں کیا ہوا ہے، خان کون ہے، حسن سے کیسے ملا، حسن کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہمیں بتائیں تو صحیح کہ اسٹوری کا پتہ چلے۔ میں نے آپ سب سے کہا انتظار کریں، پاسٹ بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد پاسٹ کی اسٹوری بھی آ گئی، جس پر مزید آپ لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ نہیں، ہمیں پاسٹ نہیں ریڈ کرنا، یہ کیا بکواس کر دیا آپ نے، ہمیں بتائیں کہ حسن ملک شاہ زندہ ہے نہیں زندہ ہے، یہ بس کر دیں، ختم کر دیں، آپ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں، ناول پڑھنا ہے یا نہیں، یا پھر آپ سبھی ناولز کے لیے اسی طرح کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ناول کا کچھ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے چینج نہیں کیا الحمدللہ اب تک، صرف ایک سین جو ان کی نائٹ کے بعد کی صبح تھی وہ میں نے آپ لوگوں کی وجہ کے کہنے پر ایڈ کر دیا تھا، اس کے علاوہ کوئی سین میں نے ایڈ نہیں کیا، اور ہر چیز میں نے اپنی اسٹوری لائن کے مطابق ہی آپ لوگوں کو دی ہے، چاہے وہ پاسٹ تھا، وہ گولڈن آئی تھی، وہ سب کچھ میں نے ناول کے اسٹوری لائن کے مطابق دیا ہے۔ بٹ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں، پاسٹ کو اتنا لمبا کون کھینچتا ہے، آپ تو بہت ہی لمبا کر دیا، کوئی نہیں کرتا ہوگا، بٹ میں کرتی ہوں کیونکہ یہ میرا ناول ہے اور میرے ناول کی اسٹوری ہی اس چیز پر بیسڈ تھی۔ جب میں رومانٹک ایپیسوڈ دے رہی تھی آپ لوگوں کو تو سب لوگ کہہ رہے تھے، سب لوگ میں مطلب بہت سے ریڈرز ایسے تھے جو کامنٹ کر کے کہتے تھے کہ آپ کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ کچھ اچھا لکھا کریں، آپ کو اللہ کا خوف نہیں آتا، آپ گندی چیز پروموٹ کر رہی ہیں اور ہمارا معاشرے سے کیا سیکھے گا۔ لیکن وہیں پر جب میں اچھائی لکھنے لگی ہوں تو وہی لوگ جو یہ کامنٹس کرتے تھے وہ چھو منتر ہو گئے۔ پاسٹ میرے ناول کا ایسا حصہ تھا جس میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے تھا۔ جب آپ لوگ خود ہی کچھ سیکھنے نہیں چاہتے تو پھر آپ لوگ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ناول میں رومانس ہے، کچھ سیکھنے لائق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، آپ کو لکھنے نہیں آتا، تو وہی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ عمیر احمد اور نمر احمد کی ناولز کو پڑھیں اور اس طرح سے لکھیں۔ میں آپ لوگوں کو آج ایک بات بتاتی ہوں، وہ ناولسٹ بہت زیادہ پرانی، مطلب اولڈ ناولسٹ ہیں، مشہور ہیں، اور وہ کیوں مشہور ہوئی تھی کیونکہ ان کے ناولز جو ہیں وہ بہت مطلب پرانے ناولز تھے ان کے، ٹھیک ہے، اور وہ اشتہارات کے ذریعے، میگزین کے ذریعے ان کے جو تھے ناول وہ پبلش ہوئے تھے، انہیں پڑھنے والے جو لوگ تھے وہ بھی پچھلے زمانے کے تھے، اور اس طرح وہ فیمس ہوئی، اور اب فیمس چیز آگے آئے گی تو ظاہر ہے وہ فیمس ہی رہے گی۔ اچھا، ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، آپ یوٹیوب چینل کھولیں، آپ گوگل کھول لیں، آپ مطلب
ٹک ٹاک کھول لیں، ابھی بھی ایسی رائٹرز ہیں جو اسلامک ناول لکھ رہی ہیں، لیکن آپ ان کے ویوز چیک کریں، اتنے کم ویوز ہیں ان کے، میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے کتنی سرچ کی اور میں نے دیکھا کہ ان کے ویوز 200 سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں، نہ ان کے سبسکرائبرز ہیں، نہ انہیں کوئی سپورٹ کرتا ہے۔ آج کل ہر کسی کو صرف بولڈ ناولز ہی پسند ہے۔ اب جو یوٹیوب پر چل رہے ہیں جو کہ بہت بیکار، ان کی کوئی سٹوری بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنے ٹاپ پہ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں رومانس ہے بھائی، ان کے لاکھوں سے اوپر ویوز آ رہے ہیں۔ اب میں یہاں پہ آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتا رہی کہ مجھے ان سے کوئی جلن ہے، کیونکہ پہلے بھی میں نے یہ چیز ڈسکس کی تھی، تو اس پر بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں آپ کے ویوز نہیں آ رہے تو اس لیے آپ ان رائٹرز کو بدنام کر رہی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے کامنٹ سیکشن میں آ کر آپ لوگ مجھے یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے ناول کو اسلامی لکھیں، آپ یہ کریں، تو پھر مجھے وہ لوگ آ کر یہ بھی بتائیں کہ کیا وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو۔ اگر وہ دیکھیں ایک بندہ اگر لکھ رہا ہے نا، اور اگر اسے سپورٹ نہیں مل رہا، اسے ویوز نہیں آ رہے، تو اس کا دل ہی نہیں کرے گا کہ وہ لکھے۔ اگر اس کے اندر قابلیت ہے اور وہ لکھنا بھی چاہتا ہے، اپنا نام بھی بنانا چاہتا ہے، اگر اسے رائٹ وے میں نہیں مل رہا تو وہ ظاہر ہے وہ جائے گا دوسرے غلط راستے کی طرف ہی جائے گا، کیونکہ اسے چاہیے ویوز چاہیے یار۔ میں نے ارننگ ایپ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ جو ایپ شیئر کی تھی پچھلی ویڈیو پہ، میں نے صرف اس ویڈیو پہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ 20K ویوز کرتے ہیں مجھے۔ میں نے اس کے علاوہ آپ لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، کچھ نہیں کہا۔ اچھا جی، اس پر ویوز تو کوئی نہیں آئے، لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں ایپیسوڈ دوں گی ہی نہیں۔ کامنٹ میں مجھے اتنی گالیاں پڑیں، یقین کریں میرا تو دل بند ہو گیا کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ میں نے آپ لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایپیسوڈ دوں گی ہی نہیں، میں نے کہا دوں گی، پر جب 20K ہو جائیں گے تب 2 ایپیسوڈز دوں گی۔ مجھے کیا بولا گیا کامنٹ میں آ کر کہ آپ ویوز کی خاطر یہ کر رہی ہیں، ویوز کی خاطر وہ کر رہی ہیں، نہ ایپیسوڈ نہیں دینی تو نہ دیں، اتنا ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر۔ تو دیکھیں ویوز کی خاطر میں جو بھی کروں گی، ویوز لینا میرا حق ہے، مجھے یوٹیوب پیسے نہیں دیتا اس چیز کے، مجھے کچھ بھی نہیں ملتا، مجھے صرف آپ لوگوں کے کامنٹس، آپ لوگوں کا سپورٹ، یہی چیز میری موٹیویشن ہے، اور میں اسی کو دیکھ کر لکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویوز کے خاطر میں جو بھی کر رہی ہوں، ویوز میرا حق ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں، اگر آپ نے کھانا بنایا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈش آپ نے بنائی، آپ کو پتہ ہے آپ نے گرمی میں، کتنی گرمی میں آپ لوگوں نے رہ کر آپ نے کھانا بنایا ہے، کتنا اسٹرگل آپ نے اس پہ کیا ہے۔ اب آپ وہ کھانا لا کر اپنے گھر والے کسی بھی بندے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہی نہیں۔ آپ نے کھانا لا کر ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ کہ آپ دوبارہ کھانا بنانے کے قابل رہیں گی؟ نہیں۔ فرض کریں وہ کھانا کھاتے ہیں اور وہ مسلسل کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ اس انتظار میں ہے کہ ابھی وہ کچھ بولیں گے، ابھی کچھ بولیں گے آپ کے تعریف میں، یا کچھ برائی ہی کر دیں گے، بٹ وہ کچھ نہیں بولتے، کیا آپ تب بھی کھانا بنائیں گی؟ اور اگر آپ کا کھانا بنا ہے، انہوں نے کھایا بھی مزے سے ہے، اور انہوں نے آپ کی خوب تعریف بھی کی ہے، تو آپ نیکسٹ ٹائم کیا کھانا بنائیں گی؟ خامخواہ بنائیں گی۔ ہم رائٹرز کے ساتھ بھی یہی چیز ہے، ہمیں محنت کا صلہ ملے گا تبھی تو ہم موٹیویٹ ہو کر اور زیادہ لکھیں گے۔ براہ کرم وہ لوگ جو آ کر فتوے دیتے ہیں، اپنے قصیدے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کائنڈلی ایسی چیزیں نہ کیا کریں، پہلے خود کو ہماری جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ آپ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ 2 دن میں ایک ہی دن میں 2 ایپیسوڈز دیا کریں، آپ روز ایپیسوڈ دیا کریں، لانگ ایپیسوڈ دیا کریں۔ بھائی میرے پاس اور کام نہیں ہے کرنے کو۔ آئی نو کہ میں بہت زیادہ بول رہی ہوں، لیکن آپ لوگ سن لیں۔ ایک ہی ایپیسوڈ میں بہت دنوں سے چاہ رہی تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کروں، بٹ خیر ہے، آج آپ لوگ میری باتیں سن لیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سنیں اور میری باتوں کو سمجھیں بھی، صرف سر کے اوپر سے گزاریں۔ ابھی بھی بہت لوگ ہوں گے جو ایپیسوڈ کی لالچ میں یہ ساری باتیں اسکپ کر کے ایپیسوڈ کو ریڈ کر لیں گے، اور پھر وہی دوبارہ کامنٹ کریں گے۔ پر یقین کریں آپ لوگوں کے اس طرح کے کامنٹ سے میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے میں لکھنا ہی چھوڑ دوں، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس ناول کو ختم کروں، اور اس کے بعد میرا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں آگے کوئی ناول لکھوں گی۔ جب میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا کہ حسن ملک شاہ جو ہے وہ مر چکا ہے، آپ لوگوں نے یقین کریں حد ہی پار کر دی تھی۔ ابھی جو میرے 10% جو ریڈرز تھے نا، جنہوں نے میرے پاسٹ کو کمپلیٹلی ریڈ کیا ہے، اور ہر ایپیسوڈ کے اوپر ان کے کامنٹ ہوتے تھے، انہیں اب وہ مجھے یاد بھی ہو گئے ہیں، ان کی آئی ڈیز مجھے یاد ہو گئی ہیں، ان کے کامنٹس تھے، اور انہوں نے کیا کہا مجھے، کوئی بات نہیں، آپ نے لکھا ہے تو کچھ نہ کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا، اور ہمیں آپ پر ٹرسٹ ہے، ہم ضرور ریڈ کریں گے۔ وہ 10% لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا، پیچھے بچے 40% لوگوں نے کیا بولا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بس ریکویسٹ کی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن باقی کے جو 50% تھے نا، وہ آ گئے مجھے کہتے ہیں آپ ناول کا جو ہیرو ہے نا، اسے آپ نے جو نیو ہیرو بنایا ہے اسے آپ دوسرے ناول میں شفٹ کر دیں، اس ناول میں آپ حسن کو ہی رہنے دیں۔ کچھ مجھے کیا کہتے ہیں، کچھ ایسا سین کریٹ کر دیں جس میں حسن واپس زندہ ہو جائے،
کچھ مجھے کہتے ہیں آپ نے ناول کا سارے چاند بگاڑ دیے، اگر یہی کرنا تھا تو لکھتی ہی نہ۔ کوئی مجھے کہتا ہے آپ ناول کا نام بدل دیں، میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ ناول کا نام ہی بدل دیں۔ یار اگر ناولسٹ رائٹر اگر کچھ لکھ رہا ہے، اگر کہیں اس نے ٹویسٹ دیا تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی۔ آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مجھے اتنا ہرٹ ہو رہا تھا، میں نے کہا اگر لکھنا میں نے نہیں کی مرضی سے تو میں لکھ کیوں رہی ہوں، یہ لوگ خود ہی لکھ لیں۔ میری یہ ساری باتیں میرا دل کر رہا ہے میں ایک ایک کا کامنٹ اٹھا کر آپ لوگوں کو بتاؤں۔ اب آپ لوگ اس ایپیسوڈ کے نیچے بھی آپ لوگ وہی ریڈرز آئیں گے کہ پلیز نیگیٹیوٹی کو اگنور کریں، آپ لوگ ہمارے کامنٹ پڑھا کریں، اچھا کامنٹ پڑھا کریں۔ یار بات یہ نہیں ہے، دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی برا بول رہا ہے تو آپ کو دو بندے برا بول رہے ہیں اور ایک بندہ آپ کو اچھا بول رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے دماغ میں اچھائی رہے گی یا برائی رہے گی؟ ظاہر ہے آپ برے کوئی سوچیں گے کہ اس نے آپ کی برائی کی ہے۔ خیر میری باتیں تو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہیں، مگر یقین کریں ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی بہت کچھ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے پاس صرف آپ لوگ ہی ہیں جسے میں یہ چیزیں ڈسکس کر سکتی ہوں، میرے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یقین کریں اگر میرے پاس ایک ٹیم ہوتی نا تو میں آپ لوگوں کو ریگولرلی ناول کے ایپیسوڈ دیتی اور وہ بھی لانگ دیتی۔ میرے پاس نہ ہی کوئی ایسا ٹیم ممبر ہے، میں ناول لکھتی، وہ ایڈیٹنگ کرتا، ایک سلائڈز بناتا، ایک وائس اوور کرتا، ایک تھمبنیل بناتا اور ایک میرے یوٹیوب کو مینیج کرتا۔ میرے پاس ٹیم نہیں ہے، جبکہ یوٹیوب پر جتنے بھی ناولسٹ ہیں ان کی ایک ٹیم ہے، کمپلیٹ ٹیم، اسی لیے وہ دو ناولس بھی ساتھ میں چلا رہی ہوتی ہیں، مگر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ میرا کالج 15 سے شروع ہونے والا ہے، اور جب میرا کالج شروع ہوگا تو میں مزید ریگولر ہو جاؤں گی، مگر میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دوں، بٹ مجھے نہیں پتہ میں کیسے کمپلیٹ کروں گی۔ جو بھی میرا روٹین بنے گا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ ایٹ دا اینڈ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو ایسے آ کر کامنٹس کرتے ہیں نا، پہلے میں ان سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کائنڈلی وہ کامنٹ ہی نہ کیا کریں۔ اگر آپ کو میرا ناول نہیں پسند آ رہا چلے جائیں، نہ پڑھیں، جا کر وہ ناولس پڑھیں جو آپ لوگوں کو پسند آتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو میرا ناول بہت پسند ہے، شروع سے آپ لوگ ریڈ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ کہ ناول اچھا جا رہا ہے، تو پھر اتنا یقین رکھیں کہ آگے بھی ناول اچھا ہی جائے گا۔ میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں یار کہ میں بیچ میں ہی ناول کو کوئی جھنڈ کر دوں گی، کچھ کر دوں گی، نہیں۔ مجھے بھی اپنا ناول بہت عزیز ہے، میں اسے خراب نہیں کروں گی، تو اتنا بھروسہ رکھیں مجھ پر۔ بہت زیادہ بکواس کر لی ہے، اب چلتے ہیں اپنی ناول کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول جان حسن، از قلم عائشہ اوان، قسط نمبر 52، ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ اس کی ضرورت نہیں، میں ینگ ماسٹر کے ساتھ ہی جاؤں گا، خان دو ٹوک انداز میں کہتا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا انداز اتنا سخت تھا کہ آسیہ بیگم کو چبھ ہی لگ گئی، جبکہ حسن کے تاثرات بگڑے تھے۔ کمرے میں آتے ہی خان منہ پھلا کر اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ کر غصے سے بھرا چہرہ لیے کھڑا ہو گیا۔ حسن کمرے میں داخل ہوتا، خان غصے سے خان کی طرف بڑھا۔ خان حسن کو دیکھتے ہی اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر گیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ خان، کس طرح سے بات کر کے آئے ہو تم ماما سے؟ حسن کے غصے سے پوچھنے پر بھی خان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دوسری طرف منہ کیے، سینے پر دونوں بازو باندھے، غصے سے بھرا چہرہ لیے کھڑا تھا۔ حسن کچھ پل کھڑا اسے دیکھتا رہا، اس کے بعد سر جھٹکتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ حسن کے جاتے ہی خان حسن کی نقل اتارتا، آنکھیں گھما کر کمرے کو دیکھنے لگا۔ کمرے میں دیواروں پر اور ٹیبل پہ ہر جگہ حسن کے بچپن کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر تک خان ان تصویروں کو دیکھتا رہا، پھر منہ پھلا کر دھڑم سے بیڈ پر بیٹھا۔ حسن کچھ دیر بعد باتھ روم سے باہر نکلا، تولیے سے بال رگڑتے ہوئے۔ ان کی نظر خان پر پڑی، جو منہ پھلائے سینے پر ہاتھ باندھے بیڈ پر بیٹھا یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں اگنور کرنے پر حسن اپنی مسکراہٹ دباتا، تولیے سے بال رگڑتا، اس کے سامنے سے گزر کر چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ خان جو اکڑ کر بیٹھا تھا کہ اب حسن اسے منائے گا، اس کے یوں اگنور کر کے چلے جانے پر اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا حسن کو اور اس لڑکی کو زمین کے اندر گاڑ دے۔ خان نے بیڈ پر پڑا کشن اٹھاتے غصے سے حسن کی کمر پر دے مارا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ حسن نے پیچھے مڑتے ایک ہی سخت گھوری خان کے معصوم سے چہرے پر ڈالی، جو غصے سے بھرا ہوا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، سر پر چڑھ گئی ہے کیا تیرے؟ حسن ہیئر برش ٹیبل پر پٹکتا خان کی طرف متوجہ ہوتا غصے سے بولا، میری بدتمیزی تجھے فٹ سے نظر آ جاتی ہے، مگر تجھے اپنی حرکتیں نظر نہیں آتی؟ خان غصے سے بپھرتا بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیا حرکتیں کرتی ہیں میں نے؟ حسن بھی خان کے سامنے کھڑا ہوتا، اپنے سینے پر ہاتھ باندھے آئی برو اچکا کر بولا، اس لڑکی کے ساتھ اتنا چپک کیوں رہا تھا؟ اگر اس کے اندر کوئی شرم لحاظ نہیں بچا تو تجھ میں تو تھی نا؟
ایسے کیسے قریب آنے دیا تو نے اسے؟ خان غصے سے سرخ چہرہ لیے حسن پر دھاڑا، جبکہ اس کی بات سنتے حسن ہونک بنا بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بہن ہے میری، بے وقوف انسان۔ ہوش میں آتے ہی حسن بھویں سے کر کر غصے سے بولا، بہن ہے یا جو بھی ہے تو لڑکی ہی نا، ایسے کیسے تو نے اسے گلے لگایا اور چوما بھی؟ ہاں؟ حسن نے گہری سانس لیتے اسے گھور کر دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے سر جھٹکتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے یوں اگنور کر کے جانے پر خان غصے سے پاگل ہوتا، اپنا پیر زور سے زمین پر مارتا حسن کے پیچھے بھاگا تھا۔ ابھی حسن آخری سیڑھی پر پہنچا ہی تھا جب رضا، مرتضیٰ اور خرم بھاگتے ہوئے حسن کے گلے سے آ کر لپٹے تھے۔ وی لو یو ینگ ماسٹر، وی لو یو سو مچ، آپ دنیا کے بیسٹ ینگ ماسٹر ہیں۔ وہ تینوں حسن کے ساتھ چپکے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ چلو دور ہٹو، جس کو دیکھو چپکی جا رہا ہے۔ میں کچھ کہہ نہیں رہا، اس لیے سر پر چڑھ گئے ہیں سب۔ دور ہٹو سب۔ خان جو پہلے ہی غصے سے پاگل ہوا تھا، ان تینوں کو حسن کے ساتھ یوں چپکتے دیکھ اس کا پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ فوراً آگے بڑھتے ان تینوں کو جھٹک کر دور کیا اور دونوں بازو پھیلا کر حسن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خان کی حرکت پر رضا نے منہ بزورا تھا، جبکہ مرتضیٰ اور خرم نے خان کے اتنے غصے پر ناسمجھی سے حسن کی جانب دیکھا، جو نفی میں سر جھٹکتا اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ احسن صاحب جو اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے، خان کی اتنی پرزرزفنس اور ان چاروں کے اتنے پیار کو دیکھ گہرا مسکرائے۔ آج احسن صاحب نے کھانے کا خاص اہتمام کیا تھا، ساتھ ہی صدقے کے بکرے ذبح کروا کر غریبوں میں تقسیم بھی کروائے۔ آج ان کے لیے بے حد خوشی کا دن تھا۔ آخر کو ان کا لاڈلا اور اکلوتا بیٹا جو اپنے گھر واپس آیا تھا۔ میر بیٹا آ جاؤ، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی لے آؤ۔ احسن صاحب ان پانچوں کو دیکھتے مسکرا کر بولے۔ جی بابا جان، حسن مادم انداز میں کہتا ان پانچوں کو لیے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا۔ ڈائننگ ہال میں قدم رکھتے ہی ان چاروں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ ٹیبل پر دنیا جہاں کے لوازمات تیار کر کے رکھے گئے تھے، ایسے کھانے کی ڈشز جو ان چاروں نے صرف خوابوں میں ہی سوچی تھی کہ وہ کبھی کھائیں گے، پر آج وہ چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے پڑی تھیں۔ خان کا تو سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ خان فوراً کرسی کھینچتا ٹیبل پر بیٹھنے لگا تھا، جب حسن نے بروقت اس کے گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ یہ کھانا مما نے بنایا ہے اور اسے کھائے گا بھی وہی جو مما سے پیار سے بات کرے گا، حسن سنجیدگی سے دو ٹوک لہجے میں کہتا اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھا، جبکہ ان تینوں کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ اوہ سوری آنٹی، معاف کر دیں۔ خان فوراً آسیہ بیگم کے پیروں میں بیٹھا تھا، جبکہ اسے یوں جھکتا دیکھ حسن کا دل ہلک کو آیا تھا، مگر آسیہ بیگم نے بروقت اسے بازوؤں سے تھام کر فوراً اوپر کو اٹھایا۔ کیا کر رہے ہو میرا بچہ؟ آسیہ بیگم پیار سے خان کا ماتھا چومتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی، جبکہ خان آسیہ بیگم کے سینے سے لگتا سکون محسوس کرتا گہرا مسکرا کر اپنی آنکھیں موند گیا۔ آنٹی نہیں، مما، آسیہ بیگم نے آنکھیں دکھاتے ڈپٹا، جس پر خان زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ سوری مما، مجھے غصہ آپ پر نہیں ان پر آیا تھا، خان معصوم سی شکل بنا کر آسیہ بیگم کو کہتا، پھر غصے سے بھویں سکیڑ کر ابیہا کی جانب دیکھا، جو خان کی بات سنتے حیرت سے اسے دیکھی تھی۔ مجھ پر میں نے کیا کیا؟ ابیہا شہادت کی انگلی اپنے سینے پر رکھتی حیرت سے پوچھنے لگی۔ جی آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے ینگ ماسٹر کو کیسے گلے سے لگایا اور اسے کس بھی کیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ اسلام میں لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو گلے لگانا اور کس کرنا حرام ہے، صرف نکاح میں یہ چیز جائز ہے۔ خان بھویں سکیڑ کر وہیں پر ابیہا کو جھاڑنے لگا، جبکہ اس کی بات سنتے کچھ پل کے لیے ڈائننگ ہال میں خاموشی چھائی تھی اور اس کے بعد سب کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ خان نے خفگی بھری نگاہ سب کے چہروں پر ڈالی۔ ابے چرکٹ، اتنا مت سوچو، میں تمہارے ینگ ماسٹر کی بڑی بہن ہوں، اور بہن بھائی کے درمیان کوئی رشتہ حرام نہیں ہوتا، وہ انہیں چوم بھی سکتے ہیں، گلے بھی لگا سکتے ہیں اور ان کی کٹائی بھی کر سکتے ہیں، ابیہا نے ہنستے ہوئے خان کو بتایا، جبکہ خان نے حیرت سے ینگ ماسٹر کی جانب دیکھا تھا، جو مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ خان نے شرمندگی سے سر جھکایا تھا، جبکہ پھولے گال دہک کر سرخ پڑے تھے۔ ابیہا نے آگے بڑھتے خان کے گال کو بھی شدت سے چوما، جس پر اس کا معصوم سا چہرہ کچھ ہی پل میں شرم سے خون چھلکانے لگا تھا۔ ایک بار پھر پورے ڈائننگ ہال میں سب کے کہکہے گونجے تھے۔ کھانا بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ خان کی چھوٹی چھوٹی مستیاں کھانے کے دوران بھی سب کو ہنسنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ چھوٹی موٹی باتوں کے درمیان کھانا ختم ہوا، اس کے بعد وہ تمام لوگ ڈائننگ ہال میں شفٹ ہو گئے۔ ڈائننگ ہال میں بھی چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہیں۔ ایک دو دن کے آرام کے بعد حسن نے احسن صاحب کا آفس بھی جوائن کر لیا تھا۔ حسن اور احسن صاحب اب اپنے آفس سے ہو کر آئے تھے۔ حسن تھکا ہارا صوفے پر گرنے کے ایسے انداز میں بیٹھا جب اگلے ہی پل خان بلٹ کی رفتار سے بھاگتے ہوئے
حسن کے اوپر آ کر گرا تھا۔ ینگ ماسٹر خان خوشی سے بھاگتے ہوئے آتا حسن کے گلے سے لپٹا تھا جو صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ان تینوں کے ساتھ ہی باہر لان میں کھیل رہا تھا، اس وجہ سے اس کی سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ میرا شہزادہ، حسن نے ہنستے ہوئے خان کے گال کو شدت سے چوما۔ کیا کھیل رہا تھا میرا شہزادہ؟ کرکٹ کھیل رہا تھا، خان نے خوشی سے چہک کر بتایا، جبکہ اس کے دونوں بازو اب بھی حسن کی گردن میں بندھے تھے اور وہ حسن کی گود میں ہی بیٹھا تھا۔ مجھے مس کیا؟ حسن نے مسکرا کر خان کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے استفسار کیا۔ بہت زیادہ مس کیا، خان نے مسکراتے چہک کر بتایا۔ پھر دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کے ہونٹوں کو چوما تھا۔ ان دونوں کی اس حرکت پر احسن صاحب، ابیہا اور آسیہ بیگم نے گڑبڑا کر یہاں وہاں دیکھنا شروع کیا، جبکہ وہ دونوں خوشی سے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ چلانا ینگ ماسٹر، باہر کھیلتے ہیں۔ خان حسن کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتا اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا۔ اس وقت حسن بے حد تھکا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اسے نہ نہیں کہا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ حسن نے احسن صاحب کا آفس مکمل طور پر جوائن کر لیا تھا اور بہت اچھے سے اس پر کام بھی کرنے لگا تھا، مگر سارم کے پیسے چرا کر حسن پر الزام لگانے کے بعد حسن نے احسن صاحب کے آفس میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ پھر سے کوریا چلا گیا تھا اپنی کمپنی کو شروع کرنے کے لیے، جبکہ خان وہیں پاکستان میں تھا۔ کچھ عرصے بعد حسن نے اسے بھی بلا لیا تھا۔ وہ دونوں انگلینڈ گئے تھے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد حسن نے خان کو واپس پاکستان بھیج دیا تھا، جبکہ وہ خود واپس کوریا آیا تھا۔ اس طرح حسن نے کئی ممالک میں اپنا بزنس گرو کیا اور ٹاپ 10 کمپنیز میں حسن کی کمپنی کا نام ہمیشہ پہلے نمبر پر رہا۔ اس کی کمپنیز کو آسمان کی بلندیوں تک جانا تھا۔ جاتا دیکھ احسن صاحب نے ضد کر کے اسے واپس پاکستان بلا لیا تھا تاکہ اس کی جلد از جلد شادی کروا سکیں۔ وہ کئی طرح کی لڑکیوں کو اس سے ملوانا چاہتے تھے، مگر اس دوران حسن خان کو ہی میری بنا کر ان کے سامنے پیش کر گیا اور کچھ عرصے بعد بریک اپ کہہ کر اس ٹاپک کو ہی بند کروا دیا۔ احسن صاحب کو حسن کی حرکتیں کچھ مشکوک لگنے لگی تھیں۔ جب اس پر نظر رکھوائی گئی تو جو بات سامنے آئی وہ ان کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی۔ حسن ہر روز آدھی رات کو گھر سے باہر نکل جاتا اور جب واپس آتا تو خون میں لت پت ہوتا۔ احسن صاحب نے حسن کی عادت چھڑوانے کے لیے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ کمرے میں بند رہنے پر حسن خود کو ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ 3 بار اس نے خود کو نقصان پہنچانے کے لیے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کمرے میں جو بھی جاتا وہ اس پر حملہ کر دیتا، یہاں تک کہ خان کو بھی کتنی بار حملہ کر کے نقصان پہنچایا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے قتل نہیں کیے تھے۔ اس کا علاج کروانے پر ایک اور بات جو ان کے سامنے آئی تھی وہ انہیں ہلا کر رکھ گئی تھی۔ حسن کو کمپلسو ہومیسائیڈل سائیکوپیتھی تھی، جس میں وہ ہر وقت قتل کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اسے خون میں سکون ملتا۔ یہ بیماری اتنی بڑھ چکی تھی کہ اگر وہ قتل نہ کرے تو وہ اپنی جان بھی لے سکتا تھا۔ احسن صاحب نے اس کا کئی سائیکائٹرسٹ سے علاج کروانے کی کوشش کی، مگر حسن کسی صورت اپنا علاج نہیں کرواتا تھا۔ آخرکار خرم، رضا، مرتضیٰ اور خان کے بہت سمجھانے کے بعد احسن صاحب نے حسن کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ حسن کا شادی کو لے کر بند کیا گیا قصہ بھی زیادہ عرصے تک بند نہ رہ سکا۔ احسن صاحب نے پھر زور دیا تھا اس کی شادی کو لے کر اور اس کی ملاقات رمشا سے کروانی چاہی، جس کے بعد وہ اپنی بیبی گرل سے ملا تھا اور یوں ہوئی تھی ان کے عشق کی داستان شروع۔ سو ریڈرز، پاسٹ ہوتا ہے یہیں پر ختم۔ جن لوگوں نے پاسٹ کو ریڈ نہیں کیا میں ان سے یہی کہوں گی کہ ان لوگوں نے ناول کا دل ہی نہیں پڑھا۔ اب اگر آگے کے ایپیسوڈ میں وہی لوگ جنہوں نے پاسٹ کو ریڈ نہیں کیا اگر وہ کچھ بھی الٹا سیدھا کامنٹ کرتے ہیں جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو پہلی بات تو میں انہیں کوئی بھی رپلائی نہیں دوں گی، اور میری ان ریڈر سے بھی گزارش ہے جنہوں نے پاسٹ ریڈ کیا ہے، کائنڈلی آپ بھی انہیں رپلائی مت کیجیے گا۔ شکریہ۔ پریزنٹ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ آن لائن ورک کرنا چاہتے ہیں تو S9 گیم آپ کو یہ اپرچونٹی دیتی ہے جہاں پر ہزاروں قسم کے گیم کھیل کر آپ آسانی سے ہزاروں لاکھوں پیسہ کما سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے اس گیم کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ 300 ڈپازٹ کے ساتھ آپ یہاں پر ہر طرح کی گیم کھیل سکتے ہیں۔ سمپلی آپ نے سب سے پہلے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے گیم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کے بعد اپنے نمبر سے اکاؤنٹ بنا لینا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے ڈپازٹ دینا ہے جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ 300 بھی دے سکتے ہیں، 5000 اس سے آن ورڈ بھی۔ پھر اپنی مرضی کے مطابق آپ نے گیم کھیل کر پیسہ کمانا ہے، اور اپنی پیمنٹ لینے کے لیے آپ ایزی پیسہ یا جیز کیش کے تھرو اپنے بینک یا پھر بینک اکاؤنٹ کے تھرو اپنی پیمنٹ نکلوا سکتے ہیں۔ کمپلیٹ ڈیٹیل جاننے کے لیے لانگ ویڈیو اس پر بنائی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اور اینڈ اسکرین پہ بھی وہ مل جائے گا۔ جو لوگ گیمنگ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس گیم کو کھیل کر اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں۔ حال تم سب نے اتنا کچھ سہا ہے، مجھے یقین نہیں آتا، جبکہ تم سب کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے
کہ تم لوگوں کی زندگی اتنی مشکل ہو سکتی ہے۔ حیا خان کو دیکھ روتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں ہاسپٹل میں اس وقت پریئر روم میں بیٹھے تھے جب خان نے اسے اپنے ماضی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میں نے جو کچھ بھی تمہیں بتایا، تم وعدہ کرو اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی، یہاں تک کہ اپنی بہن اور گھر والوں کو بھی نہیں۔ کیا عائشہ بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ نہیں، ینگ ماسٹر اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان سے دور ہو جائے یہ جاننے کے بعد کہ وہ ایک قاتل ہیں۔ کیا وہ اب بھی اس گینگسٹر کو یاد کرتے ہیں؟ یاد؟ وہ اسے بھولے ہی کب تھے؟ جانتی ہو، وہ اپنی تمام پرسنل باتیں انہیں ہی تو بتاتے ہیں۔ ینگ ماسٹر کے ایسے ایسے راز جب وہ مجھے بھی نہیں بتاتے، وہ انہیں پتہ ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی کو چاہتے ہیں تو وہ ہے پروفیسر۔ جانتی ہو، اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ انہیں اپنے سگے باپ اور پروفیسر کے درمیان کسی ایک کو بچانے کا موقع ملے، کسی ایک کو مارنا ہو، تو وہ پروفیسر کو بچائیں گے اور سگے باپ یعنی کہ بابا کو وہ قربان کر دیں گے۔ حتیٰ کہ میرے اور پروفیسر کے درمیان بھی وہ پروفیسر کو چنیں گے۔ خان نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے گہرا سانس لیا۔ سنیے سر، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ دونوں پریئر روم میں بیٹھے یوں ہی باتیں کر رہے تھے جب ایک نرس نے آتے خان کو بتایا۔ خان ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوتا پریئر روم سے فوراً بھاگتے ہوئے احسن صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سامنے نظر احسن صاحب پر پڑی جو بے سود سے بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ احسن صاحب کی حالت دیکھتے خان کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپکتے اس کی پوری داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ وہ اپنے قدموں کو گھسیٹتا ہوا احسن صاحب کی طرف بڑھا۔ بابا جان، خان کی بھرائی ہوئی آواز پر احسن صاحب نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ خان، احسن صاحب خان کو پکارتے کچھ بولنے لگے تھے۔ خان قربان آپ پر، خان نے روتے ہوئے تڑپ کر احسن صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کے ہاتھ کی پشت کو چومتے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ احسن صاحب نے اپنا کانپتا ہاتھ خان کے الٹے گال پر پھیرا جہاں پر انہوں نے تھپڑ مارا تھا۔ آنکھوں سے گرم سیال بہتا ان کی کن پٹی سے ہوتے تکیے میں جذب ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں تمہارا باپ بننے کے قابل نہیں رہا۔ بابا جان پلیز، خان نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ کی پشت کو چومتے تڑپ کر استفسار کیا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ نہیں بابا جان پلیز، ایسا نہ کہیں، میں غلطی پر تھا، آپ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، میں بڑے چھوٹے کا لحاظ بھول گیا تھا، پر آپ نے اپنی یہ کیا حالت کر دی۔ بابا جان، آپ کو جتنا مارنا ہے مار لیں، گھر سے باہر نکال دیں گے، نکل جاؤں گا، پر خدا کے لیے اپنی یہ حالت نہ کریں، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ خان احسن صاحب کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھتا تڑپ کر بری طرح روتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان۔ احسن صاحب نے نم آنکھوں سے خان کے گال پر پیار کیا۔ بابا جان پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آپ کا خان بہت ٹوٹ گیا ہے، مجھے مزید ٹوٹنے سے بچا لیں بابا جان، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ خان بری طرح روتے ہوئے بولا جب احسن صاحب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے خان کو اپنے سینے سے لگایا۔ خان احسن صاحب کے سینے سے لگتے ہی مزید تیزی سے رونے لگا۔ کچھ دن مزید ہاسپٹل میں رکنے کے بعد وہ لوگ احسن صاحب کو بھی گھر ہی لے آئے تھے جہاں نرسز اور ڈاکٹرز ہر وقت ان کے قریب ہی رہتے تھے۔ عائشہ کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ کھانا پینا مکمل چھوڑ دینے کی وجہ سے کمزوری کے باعث وہ تھوڑی سی دیر بھی اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو پاتی تھی۔ دن بھر اپنے کمرے میں اکیلی رہتی۔ اس نے ہر چیز کرنا چھوڑ دیا تھا سوائے ایک کام کے جو وہ کرنا نہیں بھولتی تھی، اور وہ تھا حسن کو میسیجز کرنا۔ ہر وقت موبائل اور حسن کی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے وہ یہی کرتی تھی۔ اب تو رو رو کر اس کی آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھیں۔ وہ آدمی ٹھنڈے پانی کی بالٹی بھر کر اپنے ہاتھ میں اٹھائے لاتا کرسی پر بندھے بے سود سے شخص پر انڈیل گیا۔ اے چل اٹھ، تیرے باپ کا محل نہیں ہے جو ہر وقت نیند توڑتا ہے، اٹھ جا۔ وہ شخص بالٹی کو پرے پھینکتا کرسی پر بندھے شخص سے مخاطب ہوا۔ ٹھنڈا پانی ایک دم پڑنے پر مقابل سانس روک کر رہ گیا تھا۔ اپنی گردن کو یہاں وہاں جھٹکتے اس نے خوار نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کی جانب دیکھا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے بے؟ تجھے لگتا ہے ہم تیرے نخرے اٹھائیں گے؟ باپ کا محل سمجھا ہے کیا؟ وہ آدمی مقابل کے بالوں کو پریشانی سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچتا ایک زوردار تھپڑ اس کے خوبصورت گال پر جڑ گیا۔ مقابل اشتعال سے کامتے ہوئے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب آنے پر مقابل نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اے تھوکتا ہے تیری؟ وہ آدمی اپنے چہرے سے تھوک صاف کرتا مقابل کو دیکھ غصے سے دھاڑا۔ وہ خوبصورت نوجوان زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اسے زنجیروں کے ذریعے کرسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اس آدمی نے زوردار لات مارتے اسے کرسی سمیت نیچے پھینکا۔ آہ! کرسی سمیت نیچے گرتے ہی اس شخص کی کو راہ نکلی تھی۔ مقابل پاگلوں کی طرح لوہے کا ڈنڈا اٹھائے اس شخص کے جسم پر مارنے لگا، یوں جیسے وہ انسان نہیں کوئی بے جان شے ہو۔ وہ اندھا دھند
وہ اندھا دھند اس شخص پر لوہے کے ڈنڈے پر سا رہا تھا۔ جب تک مقابل ہوش و حواس سے بگانا نہ ہوا، وہ شخص اس پر لوہے کے ڈنڈے پر ساتا رہا، مقابل کے زخموں سے چور بے جان وجود کو زمین پر ہی چھوڑے۔ وہ شخص تن پن کرتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ بنا شرٹ کے زمین بوس تھا، اس کا سر زمین پر تھا، جبکہ جسم اب بھی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے برہنہ سینے اور کمر پر بے تحاشا مار پیٹ اور زخموں کے نشانات تھے۔ وہ خون میں لت پت اپنے ہوش گنوا چکا تھا۔ آئی لو یو شاہ جی، آئی لو یو ٹو میرا بچہ۔ کتنا پیار کرتی ہو اپنے شاہ جی سے؟ بہت 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 زیادہ۔ اس دنیا میں صرف آپ سے ہی بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ صرف مجھ سے؟ حسن نے آئی برو چکائی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ میں آپ سے سب سے زیادہ والا عشق کرتی ہوں اور باقی سب سے بہت سارا پیار، پر عشق تو پیار سے بڑا ہوتا ہے نا؟ حسن اس کی بات پر گہرا مسکرایا تھا۔ شاہ جی آپ جلدی آئیں گے نا؟ ہاں میری جان، جب تم آنکھیں بند کر کے کھولو گی تو میں واپس آیا ہوں گا، مگر صرف یہ تب ہوگا جب تم میری ساری باتیں مانو گی۔ حسن نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ارے آپ تو واپس آ گئے۔ عائشہ خوشی سے حسن کے سینے سے لگی تھی۔ حسن نے مسکراہٹ دباتے اسے اپنے اندر بھینچا۔ شرارتی لڑکی، میں نے تم سے کہا جب تم میری ساری باتیں مانو گی میں تب واپس آؤں گا۔ حسن نے اسے خود سے الگ کرتے اس کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں بھرتے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا تھا، اب اپنا پرومس تو نہیں توڑیں گے نا؟ میں جلدی آنے کی پوری کوشش کروں گا، پر میں وعدہ نہیں کر سکتا، قسمت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میری جان۔ بیبی؟ بے ہوشی میں بھی اس کے ہونٹوں نے ہلکی سے جنبش کی تھی، آنکھوں سے گرم قطرہ بہتا کن پٹی سے ہوتے زمین پر گرا۔ حسن نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ آنکھوں کے پردوں پر بس ایک ہی معصوم سا چہرہ تھا، اور وہ چہرہ تھا اس کی ننھی سی پری کا، جس کے لیے وہ لمحہ بہ لمحہ تڑپ رہا تھا۔ شاہ جی آپ مجھے چمے کیوں نہیں کر رہے؟ عائشہ کے پاؤٹ بنے ہونٹ حسن کے سامنے آئے تھے، جس پر حسن کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھری تھی۔ بیبی تمہارا شاہ جی جلدی تمہارے پاس واپس آ جائے گا، بس انتظار کرنا میرا، خدا کے لیے اپنے ساتھ کوئی ظلم نہ کرنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ حسن مدھم سی آواز میں اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتے عائشہ کے عکس کو دیکھتے گویا ہوا۔ ایسا لگا میرا مذاق؟ سو ریڈرز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کے گلے شکوے دور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے آپ سب کی ریکویسٹ پر حسن کو زندہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی چھو منتر ڈالا اور حسن کو زندہ کر دیا، بلکہ وہ زندہ ہی تھا۔ میں بس آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا مذاق کر رہی تھی، کیونکہ آپ لوگ مجھے اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں، اتنی زیادہ ٹینشن دیتے ہیں، تو پھر میرا بھی تو تھوڑا سا حق بنتا ہے نا۔ اور آئی نو کہ آج کی ایپیسوڈ کافی شارٹ تھی، اور یہ ایپیسوڈ میں نے صرف ان ریڈرز کے لیے دی ہے جنہوں نے مجھے ہر وقت سپورٹ کیا ہے، یہ کہنے پر بھی کہ حسن مر چکا ہے، پھر بھی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، ورنہ تو میرا ایپیسوڈ دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرا دل بالکل بند ہو چکا تھا آپ لوگوں کے کامنٹس ریڈ کر کر کے۔ شروع پہ جو پاس دکھایا ہے وہ 4 سے 5 سلائڈس کا ہی تھا، مگر چونکہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ سے بھی تھوڑا سا کٹ کر لیا تھا حصہ، اور پھر مجھے یاد آیا کہ ایک چیز اس میں ایڈ کرنی تھی، وہ تھی حسن کی بیماری کے بارے میں۔ پہلے تو میں نے سوچا نہیں ایڈ کرتی، مگر پھر میں نے کہا کہ آگے جا کر آپ لوگ پھر سے کہیں کہ آپ نے تو یہ بتایا ہی نہیں تھا یہ وہ، تو اس وجہ سے میں نے اسے بھی ایڈ کر دیا۔ خیر امید کرتی ہوں یہ اتنی سی ایپیسوڈ بھی آپ لوگوں کے دل کی بھڑاس ختم کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ ایپیسوڈ پر ریویو اچھا آیا تو نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جلدی مل جائے گی، اور اس میں پتہ چلے گا کہ حسن کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا، کیا وہ وائلڈ زون چلا گیا یا واپس، یا پھر اس سے بھی خطرناک جگہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔